حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کے انتقال کا وقت قریب آیا اور ان کی آنکھیں ابھی کھلی تھیں تو میں بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئے۔ جب آپ نے میرے شوہر کی آنکھیں کھلی دیکھیں تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ جب ملک الموت انسان کی روح لے جاتا ہے تو ساتھ ہی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ گھر والے یہ الفاظ سن کر زور زور سے رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے لیے چیخو پکار مت کرو بلکہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کرو، کیونکہ میت کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں اور میت کے ارد گرد موجود لوگوں کی باتوں میں آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو نے سیدھا راستہ دکھایا، اور ان کے پسماندے گان کی کار سازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر کو کشادہ فرما اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انسان کی پہلی اور سب سے مشکل منزل قبر ہے۔ اگر قبر کی منزل آسانی سے پار ہو جائے تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرتا ہے اور ان میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منازل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں رب کریم سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی اس طرح قبر کے عذاب سے آگاہ فرما دے جس طرح میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کی سختیوں کے بارے میں بتاتے تو صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں قبر کی سختیوں سے نجات کی دعا ہر وقت رب کریم سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت ترین منظر اور کوئی بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب لوگ میت کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کو چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہو تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ دار اس کے دائیں ہاتھ، زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ، اور دوسرے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب کبھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اور اسے سورج اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے غروب آفتاب کا وقت ہو۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں مابعوث ہوا تھا، اور اس کے متعلق تم کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے سوال کا جواب دو کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تم میں مابعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر تشریف لائے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اسی یقین کے ساتھ تم زندہ رہے اور اسی ایمان کے ساتھ تمہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی امر کے مطابق تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ شخص جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے نیک اعمال نہ ہوتے تو تجھے جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کی روح کو اعلیٰ ترین خوشبو لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نیک انسانوں کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ تو جب قبر کا عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ سے آتا ہے تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا، بائیں ہاتھ سے آتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا، اور پاؤں کی طرف سے جگہ بھی اعمال سے خالی ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ خوف زدہ ہو کر ڈرا ہوا سہما ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون ہیں جن کو تم مابعوث کیا گیا تھا، تو اسے نام ہی یاد نہیں آتا، یہاں تک کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، لوگوں کو اس بارے میں کچھ کہتے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی اس کی طرح کہہ دیا تھا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اس بات پر زندہ رہا، اسی بات پر تیری موت ہوئی اور اسی بات پر تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر اس کی گھبراہٹ، حسرت اور بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ۔ پھر اسے جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے
اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک اعمال کرتا تو بے شک جنت ہی تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ جنت دیکھ کر اس کی حسرت اور بے چینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔